کو نیا لگنا ہی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ساتھ پوری کنسلٹیشن ہوئی اور ہم نے انہیں واضح کیا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن ہمیں جو سپورٹس منسٹری تھی انہوں نے ایشور کرایا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم، ہمیں جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو ریموو کر کے وہ ہم اس کی جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جلسہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور جس طرح سے اس وقت ایک لہر ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، جتنے گھبرائے ہوئے چہرے آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں ان سے ہی آپ اندازہ لگا لیں. آج ایک جو ان کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی، جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنا تو دیا لیکن وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکی، اور جس وقت جو وزارت اطلاعات کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، جتنے ہم نے کام شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بحیثیت پاکستانی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے سارے وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا. پی ٹی وی جو بالکل ریٹنگز میں اوپر جا رہا تھا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. اور اب جو ہمارے انفارمیشن کے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی تھی وہ ختم کر دیا. جو ہم نے اس میں کوشش کی تھی کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جائیں کہ کوئی ہیومن اس میں نہ ہو سکے، اور اس کو ہم ماڈرنائز کر رہے تھے کہ چونکہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہوں گے تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے جو ہے وہ کرپشن بڑھتی ہے. ہم نے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا تھا، اس کو بھی ریورس کر دیا تاکہ ان کے ایکچولی کوئی کام پیسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی آپ نے جو بھی اصلاحات کی ہوتی ہیں وہ آ کے یہ ریورس کرتے ہیں، اور پھر سارے کا سارا جو انفارمیشن. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی مشکل سے ہم پی ٹی وی کو جب ہمیں ملا تھا تو 41 کروڑ روپے کے خسارے میں ملا تھا، ہم نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 4 بلین کے پروفٹ میں کیا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے اور رہ گئے تو دوبارہ ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ خسارے میں جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہرحال وہ جو ہیں ہمارے سیکٹری انفارمیشن جو ہے نون لیگ کی، ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں. جب پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا جو ہے وہ پرابلم ہے. میں نے تو ویڈیو گیمز کو بڑا انکریج کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو بھی ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں وزیر اطلاعات، وزیر جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وزیر اطلاعات کہنا تو ان کو توہین ہے عہدے کی، ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کام ان کو آتا ہے. اب وہ آج انہوں نے فرمایا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو پسینے آ رہے تھے، اور وہ جو کل بات کر رہے تھے، عمران خان ابھی بھی صبح اٹھ کے 2 گھنٹے جم کرتے ہیں. وہ آپ کے گولوؤں مولوؤں کی طرح لڑکتے نہیں جاتے ادھر سے ادھر. آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ذرا اپنی پارٹی لیڈرشپ میں سے جس مرضی کو کہیں کہ ذرا آ کے دوڑ لگا لے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فٹنس کیا ہوتی ہے. ہم تو خیر خود بھی فٹ نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، میرا تو اپنا جو ہے وہ فٹنس. لیکن عمران خان ایک ایتھلیٹ ہے، وہ ایک جو جب بھی کریں گے. اور ان میں سے الحمدللہ نون لیگ کی تو میرا خیال ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک انہوں نے کبھی پسینہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. کمائی کرنے کے لیے بھی پسینہ کبھی بہایا ہو، کبھی مزدوری کی ہو تو پتا ہونا کہ پسینہ کیسے آتا ہے اور محنت کرنا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. یہ ایسے ہی جو ہیں سارے بیچارے ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محنت شامل نہیں ہے، جس میں صرف لوٹ مار، کرپشن، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال. اسی لیے آپ دیکھیں زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یہ میرے خیال ہے چھوٹے ہوں گے عمران خان سے، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں یہ لگتے ہیں 150 سال ان کی عمریں ہیں، اور برے حال ہیں ان کے. نہ ان سے کوئی جو ہے جو ہی اترتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو اسٹریچر پہ عدالت میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو ان کی حالتیں جو ہیں وہ یہ ہوئی ہیں. اور یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پسینہ آنا جو ہے وہ زیادہ ایکچولی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں. اور اسی طریقے سے آج جو تنقید ہوئی، ایک تو روزانہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں. میں ڈاکٹر مصدق ملک کو کی پریس کانفرنس میں دیکھتا ہوں، بار بار وہ کہتے ہیں عارف نقوی کون ہے. آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیجیے عارف نقوی کون ہے. سب سے گہرے دوست تو وہ مفتاح اسماعیل کے تھے. جب آپ نے الیکٹرک عارف نقوی کو دی تھی تو نون لیگ سے پوچھیں کہ وہ کیوں دی تھی. اور دوسری یہ جو بار بار ایک منترا پڑی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے وہ کدھر چلے گئے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک دفعہ بھی یہ آپ نے نہیں بتایا
کہ ملک ریاض صاحب کے پاس جو پیسے آئے تھے، جو 46 ملین پاؤنڈ یعنی $100 ملین کا اپارٹمنٹ علی ریاض صاحب نے کس سے خریدا تھا؟ یہ حسن نواز سے خریدا تھا۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے جو لیڈر کے ابو ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کس سے خریدا تھا، اور ذرا قوم کو بتائیں کہ $100 ملین حسن نواز کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ وہ $100 ملین کا اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے جو مریم نواز کا، جو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک ہنڈرڈز آف ملینز آف ڈالر کے جو ان کے اپارٹمنٹس نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے تھے؟ اور ابھی کہہ رہی ہیں بڑی معصومیت سے یہ لوگ آتے ہیں اور پکا سا منہ بنا کے کہتے ہیں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ احمق ہے، یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے جو ججز ہیں ان کو بالکل ہی عقل نہیں تھی، یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ آپ کی اس ایکسپلینیشن کے اوپر مان جائیں گے کہ آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا؟ آپ کے بیٹے دبئی میں جو کمپنیز تھیں جس کو کہتے ہیں ویب آف کمپنیز چلا رہے تھے، کمپنیز بنائی ہوئی تھی۔ اگر آپ پیناما کے جن لوگوں کو یاد نہیں رہا، اور اسپیشلی جو ایک دو میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوشش شروع سے کر رہے ہیں کہ پیناما لوگوں کو بھول جائے، ان کو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے تھے۔ نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بے شمار جو الزامات تھے، دو حصے تھے الزامات کے۔ ایک الزامات کا حصہ تھا جو کرمنل ٹرائل کا تھا، سپریم کورٹ نے اس حصے کو نیب کورٹ کے پاس بھیج دیا۔ ڈسکوالیفائی اس بات کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے کمپنیز بنائی دبئی میں، ان کمپنیز کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تمام مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور حسن اور حسین جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں، ہمارے پر اپلائی نہیں ہوتا، اور نواز شریف خود، ان کے ملازم، ان کا سیکیورٹی گارڈ، ان کے کلرک، تمام لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان کمپنی سے ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور آپ کو اس لیے نائب کیا گیا تھا